آج عورتیں شادیوں میں ناچتی ہے اور مردوں سے کہتی ہیں ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں بیٹے کی شادی میں. ارے عذاب سے تو بچی جائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے. تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے. وہ فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے. اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے. اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے. بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے. وہ پریشان تھا لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے. کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں. جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے. اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو. اور یاد رکھنا، یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ بات دماغ سے نکال دو. میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں. جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی کو دور ہے. اور میری مائیں بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بچوں کی پرورش کریں. مرد تو چھڑے ہیں، مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا. ہر بچے کی خدمت کرتی تھی لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی. بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، آج تو گھر گھر جو وہ نل بنے ہوئے ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، قریب قریب کنویں ہیں. اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے. فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا. لیکن اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، اپنے ہاتھوں. کتنی مصروف زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی. اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی. واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ گاؤں کا مالک، کسی کا باپ جاگیر کا مالک. سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ.
ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے میں۔ اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے۔ کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور میری ماؤں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، رت جگہوں میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔ آپ غور تو کریں، ہم جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب جہنم میں جب جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کی تعداد دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں تھی؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھومتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، پردے کی پابند نہیں ہے۔ سوچیں، ایک دور وہ تھا کہ ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اور ایک دور یہ آ گیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں مولانا چھوڑو، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو۔ باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری۔ دیکھو، اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلاً بھائی، باپ، شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے۔ آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی، کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے، اللہ کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے، واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے لگے۔ نہیں، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں تو اسلام پر چلو، اللہ رسول کی بات مانو، اپنی مرضی کے مطابق مت چلو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، ساتھ میں نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ ان سے ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے،
अर्ज करती आका ये नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूं, मैं नाबीना नहीं हूं इसलिए इनसे पर्दा कर रही हूं। अंदाजा करें, गौर फरमाएं, ये मिजाज था सैयदा कायनात का। बल्कि सैयदा पाक की शान ये है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने तो यहां तक लिखा है कि सैयदा फातिमतुज ज़हरा के सर की चादर को, सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, मर्द तो मर्द है, बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े तो बूढ़े हैं। फातिमतुज ज़हरा की गैरत ये थी कि आप जो सर के ऊपर चादर ओढ़ती थी, उस चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। आपने अपनी सर के चादर को, सर के बालों को नहीं, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है। लो कोई ऐसी औरत कायनात में, लोग ऐसी खातून कायनात की अव्वलीन और आखिरीन में बता नहीं सकते ये नबी की बेटी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो खातून इमाम हुसैन से किसी ने कहा था, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सच कहा, मेरी माँ इतनी नेक थी कि जब उनका विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। बेटा होकर भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। कोई ऐसी खातून तो लाओ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत माजिया लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने अपनी चादर को चांद और सूरज से भी छुपाया। उनकी चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। फरमाते हैं जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, आंचल कहते चादर को, दुपट्टे, जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये है औरत का किरदार। और आज गाने हो रहे हैं औरतों के दरमियान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। आज औरतें शादियों में नाचती है और मर्दों से कहती हम तो अपने अरमान निकाल रहे हैं, बेटे की शादी में, भाई की शादी में, देवर की शादी में ना नाचे तो फिर क्या करें। इन्हें नाचना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो औरतें इतरा इतरा कर चलती है, यानी चलती है, दौड़ती नहीं, इतरा के चलती है, इतरा कर चलना। गुजरात वाले समझेंगे इतरा के चलना किसे कहते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती वरना मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम के ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूरे आलम। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे मुसलमान भाइयों तक शेयर भी कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो क्या आपको मालूम है कि रील्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आजकल के हमारे ख़वातीन इस्लाम जो ऐसे हैं, जो हमारे माओ बहनें ऐसे हैं जो रील्स बनाते हैं, बहुत ही जो 24 घंटा रील्स में मुब्तला रहते हैं। उनकी वजह, उनकी क्या कोई परेशानी आएगा, क्या गरीबी आएगा, क्या अमीरी आएगा, क्या उसकी निशानियां हैं, आखिर उससे क्या प्रॉब्लम है, ये सब आपको कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन आज सब मालूम हमने कर दिया और हमसे बेहतर उलमाए कराम जिनका नाम है फ़ख्र आज़म मुफ्ती आदम मोहम्मद सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से, सही तरीके से आपको हम समझाने को काम किया। और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे मुसलमान भाइयों तक शेयर भी कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो क्या रील्स बनाना सही है या गलत है, हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं।
تو دیکھیے ریلز بنانا ایک دم غلط بات ہے. آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اگر پردے میں نہیں حکم دیا ہوتا تو نقاب کیوں پہن کے چلتے؟ آج کل کے جو کوئی ہوتے ہیں آپ لوگ کے ایک ایسی اللہ نے عبادت دی ہے نا کہ مت پوچھیے. آپ لوگ کا بڑا عبادت ہے. آپ لوگ پردے میں رہیے میرے خواتین اسلام. اور جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، سید امین القادری صاحب نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. تو ساری چیزیں آپ کو معلوم چل گیا ہوگا، تو شیئر کر دیجیے گا اس ویڈیو کو، اور ایک لائک کر دیجیے گا. کومنٹ میں بتائیے گا کیا ایسی بھی کوئی پرابلم ہے تو خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.